بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت یونیک قسم کا موضوع ہے اور آپ سنیں گے تو آپ کے پاؤں تلے زمین بھی نکل جائے گی۔ یہ پہلی دفعہ میں یہ ولاگ بنا رہا ہوں، جس چیز کے اوپر بنا رہا ہوں یہ واقعہ ہی یونیک قسم کی گفتگو ہوگی اور مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے خود اپنی زمین کے اوپر تجربہ کر کے اور اس کے بعد 15 دن انتظار کیا ہے اور آج 15 دن ہو چکے ہیں جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ سامنے میری ذاتی زمین نظر آ رہی ہے۔ میں نے 17 مئی کو میں نے تل جو ہیں وہ لگائے تھے، کاشت کیے تھے۔ تو آپ یقین جانیں میرے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ میں نے یہ تجربہ کرنا ہے۔ قدرتی طور پہ ہی ان کو جو کسی نے پانی وہ چھوڑ دیا، میرے کسی رشتہ دار شریک نے، لیکن مجھے پتہ بھی چل گیا، لیکن میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ سوچ اس کی تھی، یہ سوچ میری تھی۔ میں نے کہا نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے ہو جاتا۔ تو میں نے دل کو بڑا کیا، پریشان نہیں ہوا۔ تو آپ کو سامنے یہ تل نظر آ رہے ہیں، پورے ایکڑ میں اتنا پانی اس نے چھوڑا رات کو، اور صبح مجھے پتہ چلا تو میں نے جا کر اس کو بند کیا۔ تو میں نے کہا یہ تل ختم ہو چکے ہیں، بالکل 1 انچ کا جو چوتھا حصہ ہے وہ نکلے تھے، 1 انچ کا چوتھا حصہ وہ زمین سے نکلے تھے۔ اب بجائے سوکھنے کے 1.5 انچ 2 انچ 2.5 انچ 1.5 انچ 2 انچ 2.5 انچ کے اب یہ اوپر آ رہے۔ جو پہلے والے اس کے پتے تھے وہ ہیں ان کے 7 پودوں کے، لیکن وہ کمزور ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گل چکے ہیں، لیکن یہ نئے پتے نکلے ہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں۔ اور زمین کو جو لائنیں بھی پڑ گئی ہیں، جنہوں اسی پنجابی چ کہنے ہیں بھی زمین نو تریڑاں پڑ گئی ہیں، زمین نو تریڑاں پی گئی ہیں۔ اے نالا نظر دانوں آ رہا ہے، انہاں دوواں درختاں دے درمیان چوں اتوں کسی نے پانی چھوڑ دیتا سی۔ 8-10 آدمیوں کو میں ساتھ لے کر گیا، ان کو دکھایا بھی اب میں کیا کروں، سیزن جا رہا ہے تو یہ ان کو ہل چلا کر یہ دھان کی فصل لگا لوں یا جانوروں کے لیے میں چارہ لگا لوں۔ تو انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ یہ قدرتی پانی لگ چکا ہے، یہیں پہ ہی تجربہ کر لیتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوچنا کہ میں نے بیجے ہی نہیں تھے، کیونکہ جو تل ہوتے ہیں ان کو پانی نہیں دیا جاتا، یہ لفظ بہت عام ہے، اور جب پانی دیا جاتا ہے وہ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد ان کو پانی دیا جاتا ہے، اور وہ شام کے وقت دیتے ہیں تاکہ صبح سورج نکلنے کے 2 گھنٹے بعد یہ 15-16 گھنٹے بنتے ہیں۔ 16 گھنٹے کے اندر جو تلوں والی زمین ہوتی ہے اگر اس کو آپ پانی لگائیں تو وہ سوکھنا چاہیے، بالکل مناسب پانی لگائیں، اور اس کے ساتھ پہلے پانی کے ساتھ سلفر لازمی لگانی چاہیے۔ تو یہ قدرتی عمل ہوا ہے، تو ہم نے متفقہ فیصلہ کیا بھی ادھر تجربہ ہی کر لیتے ہیں بھی کیا بنتا ہے۔ یقین جانے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ واقعی لفظ ہے، دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر انسان کا رزق ہوتا ہے اور نیت ہوتی ہے۔ تو میں گیا ہوں، میں نے جا کر اپنی زمین میں، اب میں زمین میں چل پھر لیتا ہوں کیونکہ وہ پیر کے قابل ہو چکی ہے، آج 15 دن مکمل ہوئے ہیں۔ تو میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور ویڈیو کے بعد میں یہ وائس ریکارڈ کر رہا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی جب دوسری ویڈیو اسی زمین کی میں بناؤں گا تو وہ 1 ماہ کے بعد بناؤں گا، تاکہ میرا تجربہ بھی مکمل ہو جائے، اور میں اپنے پیارے دوستوں کو، اپنی پیاری پاکستانی عوام کو، اور جو مسلمان میرے بھائی ہیں انڈیا میں رہتے ہیں، سکھ برادری اور بنگلہ دیش میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تل لگائیں، بلا جھجک لگائیں، ٹینشن نہیں لینی، اگر پانی لگانا پڑے تو لازمی لگانا ہے،
میں نے بڑے بڑے تل دیکھے ہیں، 2-2 فٹ کے دیکھے ہیں، لوگوں نے پانی لگایا اور وہ سوکھ گئے۔ آئے دن روزانہ کی بنیاد پہ دوست احباب بیٹھتے ہیں، شام کو گپ شپ لگاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں بھی آپ نے کیا بیجا ہے، کیسے پانی لگایا، کیا صورتحال ہے۔ وہ سارے رزلٹ کو جمع کیا، وہ سارے الفاظ، وہ ساری تحریریں وہ جھوٹی نکلی، وہ سارے دعوے جھوٹے نکلے کہ 4 دن میں تل کتنا باہر آ جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے 1 انچ کا چوتھا حصہ نکلا ہے، اور اوپر سے رفھڑ ہو گیا، اتنا پانی لگا جیسے میں نے دھان کی فصل لگانی ہے۔ اور آج الحمدللہ 15 دن ہو چکے ہیں، بجائے سڑنے کے، گلنے کے۔ یہ آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں، لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ وہ 1.5 انچ، کہیں کہیں 2 انچ، اور جو کہیں کہیں جو ان کی نکریں اکڑ گئی وہاں پہ 2.5 انچ کے بھی یہ تل آ چکے ہیں۔ اور کچھ چند بوٹے ہوں گے 5% 100 میں جو 3 انچ کے ہوں گے، تو پتہ چلا بجائے سڑنے کے یہ اوپر آ رہے ہیں۔ آگے میرا اللہ جانتا ہے، لیکن میرا یہ تجربہ مکمل ہوا جو میں اپنے پیارے ویورز کو، اپنے پیارے کسان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ بالکل پریشان نہیں ہونا، جب بھی آپ نے تلوں کو پانی لگانا ہے ہر حالت میں لگائیں، لیکن پہلا پانی 1 ماہ کے بعد لگائیں، اور لگانے سے 10 دن پہلے، پانی لگانے سے 10 دن 15 دن پہلے، اور تل کاشت کرنے کے بعد 15 دنوں کے بعد آپ نے 1 دفعہ اس کو کیڑی کی سپرے ضرور کروانی ہے۔ اور جب 1 ماہ ہو جائے تو آپ نے جب پانی لگانا ہے تو شام 4 بجے آپ نے پانی لگانا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ 4 بجے لگائیں یا 5 بجے لگائیں، اس سے پہلے نہیں لگانا، اور صرف اتنا پانی لگانا ہے جتنا جذب ہو سکے۔ اور ساری رات بھی پڑی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے سیکنڈ رات کو، اور آگے جب سورج نکلتا ہے اس کے 2 گھنٹے بعد یہ تمام پیریڈ 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اس میں جو تلوں والی زمین ہوتی ہے وہ پانی جذب کر لیتی ہے، جب گرمی پڑنے لگتی ہے تو پانی جذب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا تل جوان ہوں یا چھوٹے ہوں ان کو بالکل نقصان نہیں ہوتا۔ میں نے ان تلوں کو DAP گوبر وغیرہ بھی نہیں ڈالی، کچھ حالات ہی ایسے تھے، تو لہٰذا یہ رزلٹ بھی اچھا دے گے، اور میرا تجربہ بھی ہو گیا۔ میں نے کسی کی ویڈیو نہیں بنائی، خود اپنی زمین کی بنائی ہے، اور قدرتی طور پہ میرے تلوں کو میرے رشتہ داروں نے جو پانی وہ چھوڑا، لیکن میں نے ان سے اظہار بھی نہیں کیا، لیکن وہ پریشان ہیں، میں نے اللہ پہ سب کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے اس کو نام دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو لہٰذا یہ بھی لفظ، یہ الفاظ غلط تصور ہوا کہ تلوں کو پانی لگائیں گے وہ سوکھ جائے گا۔ پانی لگانے کا ایک طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ آپ نے 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک لگانا ہے، اور آگے صبح 9 بجے سے پہلے پانی سوکھنا چاہیے آپ کی زمین میں۔ اتنا پانی لگائیں وہ سوکھ جائے، زیادہ پانی بالکل نہیں لگانا۔ اس میں جو لائنیں ہوتی جو بننے وغیرہ تھے وہ آپ نے ضرور ڈالنے ہیں، کہ 2-2 کنال کے فاصلے پر اگر آپ بننا ڈالیں گے، پگ ڈنڈی بنائیں گے، تو وہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جتنا جتنا پانی آپ نے لگانا ہو اتنا اتنا پانی لگاتے جائیں گے، جو 16 گھنٹے کے اندر اندر جذب ہو جائے گا۔ اور پہلے پانی کے ساتھ سلفر ضرور آپ نے لگانی ہے، اور کوئی چیز نہیں لگانی۔ اگر جیب اجازت دے تو DAP صرف اور صرف 3 کلو، اور جو یوریا ہے وہ آپ نے 5 کلو، اور جو سلفر ہے وہ یہ تینوں چیزیں ایک ڈرم میں گول کر ہلا کر ٹوٹی کے ذریعے جہاں سے پانی زمین کو لگتا ہے وہاں پہ آپ نے پانی چھوڑ دینا ہے، ٹوٹی کھول دینی ہے، اور وہ سارے کھیت میں جائے گا۔ آپ کمال دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے سال میرے رشتہ داروں نے کیا ہے تو زبردست رزلٹ آیا تھا، 15 من فی ایکڑ رزلٹ آیا تھا۔ تو اس دفعہ الحمدللہ جو میری دوسری زمین ہے، دوسرے تیل کافی میں نے بیجے ہیں، جب میں یہ عمل کروں گا انشاءاللہ تعالی ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو بنانے کے بعد کم از کم آج سے 20 دن بعد، الحمدللہ آج سے 20 دن بعد ویڈیو بناؤں گا، جو سلفر لگاؤں گا، پانی لگاؤں گا، DAP یوریا کس طریقے سے میں لگا رہا ہوں وہ سب کچھ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ تو آپ تیل اس دفعہ بہت کم ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ پچھلی دفعہ کے ڈر چکے ہیں،
تو لوگوں کا جو رجحان ہے وہ مونگی کی طرف ہو گیا ہے، مونگی کی دال اور رواں کی دال، تو لہٰذا جو زمینیں ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں، اس لیے تلوں کو بھی اس دفعہ ریٹ ہوگا، مونگی کو بھی ریٹ ہوگا اور رواں کو بھی ریٹ ہوگا۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آج بھی آپ نے تل لگانے ہیں تو لگا سکتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ تلوں کے بعد پھر دوسری جو فصل ہوگی وہ آپ نے گندم ہی کاشت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ پیچھے وہ 1.5 ماہ بچ جاتا ہے، تو وہ 1.5 ماہ کے ٹائم پیریڈ میں کوئی فصل بھی اچھی نہیں لگتی، تو اس کو زمین کو چھوڑ دیں ہل چلا کر، زمین جو فارغ ہوتی ہے وہ طاقت پکڑ جاتی ہے، وہ ڈی اے پی گوبر سے زیادہ طاقت پکڑتی ہے جس زمین کو ہل چلا کر فارغ چھوڑ دیا جائے، اور جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا یہ عمل ضرور کریں۔ اگر جو یہ مئی کا مہینہ ہے، اگر جون کے مہینے میں اگر آپ تل لگاتے ہیں تو تلوں کے بعد زمین چھوڑ دیں اور ڈائریکٹ آپ نے یا سبزی لگا لینی ہے یا آپ نے گندم کی بجائی کر لینی ہے، آپ نے دھان کی فصل کاشت نہیں کرنی، کیونکہ اس کے بعد پھر گندم مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک شیئر ضرور کرنا۔ اسی پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ اچھی باتیں کرتا ہوں، اور اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ میری رہنمائی اور آپ میری مدد کر سکتے ہیں، تو اچھی بات کو آگے شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بات آپ نے مزید پوچھنی ہو، گفتگو جب انسان کرتا ہے ریکارڈنگ کے دوران کوئی نہ کوئی بات انسان بھول جاتا ہے، تو اس لیے کمنٹ سیکشن میں آپ جو مجھ سے پوچھیں گے الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تجربہ میں نے اپنی زمین پہ کیا ہے، اور ضلع اوکاڑے کی میری رہائش ہے، ارائیں فیملی سے میرا تعلق ہے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔